میں گھر گئی تو کچھ عجیب سے لوگ میرے گھر پہ موجود تھے۔ میرے والد بھی گھر پہ تھے اور ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے۔ وہ 4-5 نوجوان تھے، ہٹے کٹے بدماش قسم کے۔ کہنے لگے، ہاں جی صاحب، آپ کو بڑی شرافت سے سمجھا رہے ہیں۔ ارے ہمارا گھر آپ نے کیسے خرید لیا جب ہم نے بیچا ہی نہیں، وہ بھی اتنے سستے داموں؟ یہ ہمارا گھر ہے، جتنی جلدی ہو سکے اسے خالی کر دو تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میرے والد کہنے لگے، بھائی صاحب میں آپ کو کتنی بار سمجھاؤں، میری ساری جمع پونجی اس گھر کو خریدنے میں لگ چکی ہے اور میں آپ کو کاغذات بھی دکھا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک اور نوجوان تھا جس نے گھر کے کاغذات پکڑے۔ کہنے لگا، آپ کے ساتھ دھوکے بازی ہو گئی ہے، یہ تو نقلی کاغذات ہیں۔ میرے والد پڑھے لکھے نہیں تھے، شاید اس لیے دھوکہ کھا گئے تھے، اور میں نے ان کاموں پہ کبھی توجہ نہیں دی تھی کہ میں ہی ان کاغذات کو دیکھ لیتی کہ اصلی تھے کہ نقلی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، میرے والد نے مجھے کمرے میں جانے کی طرف اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی اندر گئی تو میری پھپھو بھی کمرے کے دروازے کی اوٹ کے پیچھے چھپی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی، ہمارے ساتھ تو بڑا فراڈ ہو گیا، ہم تو سڑک پہ آ گئے۔ میں نے کہا، ایسے کیسے سڑک پہ آ گئے؟ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے والد لڑنے جھگڑنے لگے کہ نکلو میرے گھر سے باہر، میں نہیں مانتا تم لوگوں کی باتوں کو، میرا سب کچھ اس مکان پہ لگ گیا ہے۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں مبتلا ہونے لگے۔ شور کی آواز باہر تک گئی تو کئی پڑوسیوں کے گھر کھلے۔ آنے جانے والے مسافر ہمارے گھر میں جھانک کے دیکھنے لگے کہ کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ وہ شخص میرے باپ کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ دیکھ بڈھے، ہم ابھی تک تمیز سے بات کر رہے تھے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، اگر تم نے 2 دن کے اندر اندر خالی نہیں کیا تو میں پولیس لے کے آؤں گا، دھکے مار کے تمہیں نکال دوں گا یہاں سے۔ اسی وقت ابو ذر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ بھی کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا۔ میرے والد نے ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھو بیٹا، میں بہت غریب انسان ہوں، میری ساری جمع پونجی لگ چکی ہے، میں اپنی بیٹی اور بہن کو لے کے کہاں جاؤں گا؟ سب لوگ باہر سے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن اندر آنے کی ہمت صرف ابو ذر کی ہوئی۔ 2 منٹ اس نے بات سنی، پھر اندر آ گیا۔ اندر آ کے اس نوجوان کے سامنے کھڑا ہو گیا جس نے میرے باپ کا گریبان پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگا، ہٹا، تیری ہمت کیسے ہوئی ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ اس زور سے دھاڑا کہ سامنے کھڑے نوجوان نے فوراً گریبان چھوڑ دیا۔ میرے والد اسے دیکھنے لگے۔ میرے والد نے ابو ذر سے کہا، دیکھو بیٹا، تم یہاں سے جاؤ، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے میرے والد کو خاموش کروا دیا۔ چاچا جی، مجھے بات کر لینے دیں، ان لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ نوجوان شاید ابو ذر کو جانتا تھا۔ کہنے لگا، ابو ذر، ہمارے لفڑے میں مت پڑو، تیرا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ خریدی ہے جبکہ ہم نے بیچی ہی نہیں، تو انہوں نے کیسے خرید لی؟ ابو ذر کہنے لگا، تیرے پاس اصل کاغذ ہیں؟ اگر یہ جگہ تیری ملکیت ہے تو جا پہلے اصل کاغذ لے کے آ، میں بھی تو دیکھوں یہ تیری کتنی ملکیت ہے۔ وہ نوجوان کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ دیکھ، یہ میرا اور اس بڑے صاحب کا معاملہ ہے، تو جا، تیرے لیے یہی بہتر ہوگا، ورنہ تو جانتا ہے میں کس کا آدمی ہوں۔ ابو ذر کہنے لگا، میری بلی مجھی کو میاؤں، میرے علاقے میں تو مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ بھی کسی اور کی۔ یہ کہتے ہی اس نے اس نوجوان کا گریبان پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگا۔ اس گھر کا معاملہ میرا معاملہ ہے، یہاں کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے مجھ سے بات کر، اور آج کے بعد اگر میری اجازت کے بنا اگر تم نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو یاد رکھنا، ہڈیاں توڑ کے کچرے میں پھینک دوں گا۔ ساتھ ساتھ وہ اس کا گریبان پکڑ کے بات کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے باہر گھسیٹ رہا تھا، اسے باہر سڑک پہ پھینک چکا تھا۔ دوسرے نوجوان بھی گھبرا کے خود بخود ہی گھر سے باہر نکل گئے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے بہن کے ٹکو، آج کے بعد مجھے اس دروازے کے پاس بھی نظر آئے نا تو اپنی شکلیں پہچان نہیں پاؤ گے۔ باقی کے نوجوان بھی باہر نکل گئے۔ وہ نوجوان جو اس کے دھکے سے سڑک پہ گرا تھا کہنے لگا، دیکھ لوں گا تمہیں ابو ذر، تم نے شیر کی پچھاڑ میں ہاتھ ڈالا ہے،
شمشاد بھائی تجھے چھوڑیں گے نہیں، ایسی کی تیسی تمہارے شمشاد کی، میرے علاقے میں آ کے اگر بدماشی دکھائے گا یا شریف لوگوں کو پریشان کرے گا تو ماں کی قسم جان نکال لوں گا تم لوگوں کی، نکلو یہاں سے، تمہارے شمشاد بھائی کو میں دیکھ لوں گا، اسے کہنا مرد کا بچہ ہے یا ماں کا دودھ پیا ہے تو آ کے مجھ سے ڈیرے پہ ملے، اور اگر آج رات وہ ڈیرے پہ نہ آیا تو کہنا چوڑیاں پہننے کے لیے میں اسے بھجوا دوں گا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، شکل گم کرو اپنی، بڑے غصے سے کہتا ہوا وہ بھی باہر نکل گیا۔ میرے والد، میں اور میری پھپھو ہم آنکھیں پھاڑے ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر میرے والد سے کہنے لگا، چاچا جی آپ یہاں پہ تسلی سے رہو، اتنی ہمت نہیں ہے کہ ابو ذر کے ہوتے ہوئے کوئی آپ پہ انگلی اٹھا پائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، میں فوراً سے دروازے کے پیچھے ہو گئی۔ میرے والد کہنے لگے ان کے پاس شاید اصل کاغذات ہیں، مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کوئی اتنا بڑا فراڈ کر جائے گا۔ او چاچا جی کہہ دیا نا آپ سے، آپ نے فکر نہیں کرنی، ابو ذر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنا دم نہیں کہ آپ کو ہاتھ بھی لگا جائے، گھر سے نکالنا تو بڑے دور کی بات ہے، باقی یہ کاغذی کارروائی بھی میں کروا دوں گا۔ چاچا جی آپ سمجھو یہ مکان آپ کا ہو گیا۔ میرے والد کہنے لگے ایسے کیسے ہو گیا؟ وہ تو کہہ رہا تھا یہ جھوٹے کاغذ ہیں۔ وہ خود آگے بڑھ آیا، اندر آیا، ٹیبل سے وہ کاغذات اٹھائے جو وہ آدمی میرے والد کو یہ کہہ کے دے کے گیا تھا کہ یہ گھر آپ کی ملکیت ہو چکا۔ ان پہ اس نے ایک نظر ڈالی، دوسرے ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو بل دینے لگا، کہنے لگا 5 جماعتیں پاس کی ہیں میں نے، پھر بھی اصل نقل کی پہچان ہے۔ چاچا جی آپ کے ساتھ کسی نے بے ایمانی کر دی ہے، آپ نے جس بندے سے یہ مکان خریدا ہے بس اس کا نام پتہ مجھے بتا دیں، اب وہ کہاں بیٹھتا ہے یہ بتا دیں۔ میرے والد نے اس کا نام بتا دیا، اس کی اسٹیٹ ایجنسی کا نام بھی بتا دیا۔ کہنے لگا چلے بس ٹھیک ہے، کاغذات وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ باہر نکل کے کہنے لگا او جی دروازہ بند کر لیں، کھلا بھی رہے تو یہاں کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اب اس گھر پہ ابو ذر کا پہرا ہے، کسی کی کیا مجال کے نظر بھی اٹھا کے دیکھ لے۔ وہ بات میرے باپ سے کر رہا تھا لیکن دروازے کے پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے پیچھے میں تھی۔ میں دروازے کے چھوٹے سے سوراخ سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید اس کی نظریں میری متلاشی تھیں۔ پھر چلا گیا۔ میری پھپھو ابھی تک روئے جا رہی تھی، میرے والد بری طرح سے گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر پھپھو کہنے لگی یہ کیا مصیبت پڑ گئی، وہ تو ویسے ہی چھٹا ہوا بدماش ہے، اس کا ہمارے گھر آنا جانا تو ہمیں بدنام کر دے گا۔ میرے والد کہنے لگے میں نے تو اسے بلایا تک نہیں، خود ہی اندر آ گیا، خود ہی بدماشی دکھانے لگا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، ہمارے گھر کے کاغذات تک لے گیا ہے، میں تو سوچ رہا ہوں اس گھر کو بیچ دیتا ہوں۔ میری پھپھو کہنے لگی ارے نقلی کاغذات پہ کون مکان خریدے گا، بھائی صاحب ہم تو بڑے برے پھنس گئے۔ اچھا تم یہ رونا بند کرو، میں کسی وکیل سے بات کرتا ہوں، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ تمہارے پاس ان کاغذات کے ڈپلیکیٹ بھی تھے، فوٹو اسٹیٹ، ذرا وہ مجھے دینا۔ میری پھپھو الماری سے ڈپلیکیٹ کاغذات لے آئیں جو فوٹو اسٹیٹ کی صورت میں موجود تھے۔ میرے والد کہنے لگے سب سے پہلے میں کچہری جاتا ہوں، وہاں جا کے کسی وکیل سے بات کرتا ہوں، پھر اپنے کام پہ جاؤں گا۔ بیٹھے بٹھائے مصیبت پڑ گئی۔ میرے والد باہر چلے گئے، میں ابھی تک یونیفارم میں ملبوس تھی، پریشانی تو مجھے بھی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں زیادہ تیز ترار قسم کی لڑکی نہیں تھی، مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ پتہ نہیں وہ شخص ہمارے کاغذات لے کے کہاں چلا گیا اور کیا کرے گا۔ بہرحال ابا رات تک واپس آئے، کہنے لگے ہمارے ساتھ واقعی دھوکے بازی ہو گئی، یہ کاغذات نقلی ہیں اور یہ مکان کسی بیوہ عورت کا تھا، مگر ناجائز اس پہ بہت سے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، ان میں سے کسی نے یہ مکان ہمیں جعلی کاغذ بنا کے بیچ دیا۔ وکیل کہنے لگا کہ آپ کو میرے پاس اس وقت آنا چاہیے تھا جب آپ مکان خرید رہے تھے، تاکہ جانچ پڑتال کروا لی جاتی، بہت سے لوگ اس مکان کے دعوے دار ہیں، تبھی تو میں سوچوں کروڑوں کا مکان ہمیں لاکھوں کا کیسے مل گیا، میری تو ساری جمع پونجی چلی گئی۔ میرے والد سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میں ان کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ ابھی تک ہمارے گھر میں کسی نے ایک نوالا تک نہیں کھایا تھا۔ میں اپنے والد کے پاس بیٹھ گئی، میں نے کہا ابا انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا،
جب ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو ہمارے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا۔ چلے نا کھانا کھا لیں۔ پھپھو نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ میرے والد کہنے لگے میری تو بھوک ہی مر گئی ہے بیٹا، مجھے تو لگتا ہے ہمیں اس گھر سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بہت شکستہ پا لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے ہم پہ، ہم مل کے پار کر لیں گے۔ اس سے پہلے کہ میرے والد اٹھتے دروازے پہ دستک ہوئی۔ چاچا جی دروازہ کھولیں، ابو ذر کی آواز تھی۔ میرے والد کہنے لگے جاؤ بیٹا اندر جاؤ۔ میں اندر چلی گئی۔ میری پھپھو بھی پریشان تھی، اس لیے ڈرائنگ روم کے دروازے پہ ہی ہم لوگ کھڑے ہو گئے۔ ابا ابو ذر کو ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ اس کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جس سے ابا نے مکان کی سودے بازی کی تھی۔ ساتھ میں وہ لوگ بھی تھے جو اس مکان کی ملکیت کے مالک بنے ہوئے تھے۔ سب کے سب گھبرائے ہوئے تھے۔ میرے والد اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ پھر جس سے انہوں نے مکان خریدا تھا اس سے کہنے لگے کہ تم نے کیوں مجھے دھوکہ دیا، کیوں مجھ سے جھوٹ بولا، میری ساری جمع پونجی اس پہ لگ گئی، میں تو کہیں سے بھی قصوروار نہیں ہوں۔ پھر کہنے لگے ایسے کرو میاں میرے پیسے واپس کر دو، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ وہ شخص شرمندہ شرمندہ نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ ابو ذر کہنے لگا کیا سوچا تھا تم نے، میرے علاقے میں دھوکے بازی کرے گا اور میں تجھے بخش دوں گا؟ وہ کہنے لگا میں ان حاجی صاحب کے پیسے واپس کر دیتا ہوں۔ میرے والد بھی پیسے لینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ابو ذر کہنے لگا نہ، سودا مکان کا کیا ہے نا، مکان ہی ان کے نام ہوگا۔ جو اس بیوہ کے بیٹے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ مکان شمشاد صاحب کو بیچ دیا۔ شمشاد صاحب کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ وہ کہنے لگا یہ مکان میں 1.25 کروڑ میں دوں گا، خریدنا ہے تو یہ حاجی صاحب خرید لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے والد کہنے لگے نہیں میں اتنی بساط نہیں رکھتا، آپ ایسا کریں میری رقم واپس کر دیں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا چلیں ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں اس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ آپ کو رقم دینے کے لیے تیار ہے۔ جس شخص سے میرے والد نے مکان خریدا تھا اس کے منہ پہ نیل کے نشان تھے، شاید بہت مار کھا کے آ رہا تھا اور پیسے دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ لیکن ابو ذر کہنے لگا مکان چاچا کے پاس ہی رہے گا، کیونکہ انہوں نے پیسے دے کے مکان خریدا تھا، باقی کے پیسے یہ بھرے گا کیونکہ اس نے دھوکے بازی کی ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں اتنے پیسے کیسے دوں گا، میں ان کی رقم ان کو لوٹانے کو تیار ہوں، اور پھر جب حاجی صاحب کو اعتراض نہیں ہے تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ ابو ذر نے اسے غصے سے دیکھا۔ تو شاید مجھے ٹھیک سے جانتا نہیں ہے، اپنا پورا تعارف کرواؤں تجھے؟ نوجوان کہنے لگا میں پیسے نہیں بھروں گا۔ ابو ذر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پسٹل نکال کے ٹیبل پہ رکھ دی۔ کہنے لگا اس کھلونے سے بچپن سے کھیلتا آ رہا ہوں اور میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے، کیونکہ دور سے کبھی نشانہ لگایا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اس نے کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ چل سائن کر، پیسہ رکھ، پورا 1.25 کروڑ۔ میرے باپ نے وہ مکان 60 لاکھ میں خریدا تھا۔ وہ شخص ایک نظر پسٹل کو دیکھ رہا تھا، ایک نظر ابو ذر کو۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میرے والد کے تو ہوش اڑے اور چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ کہنے لگے دیکھو بیٹا مجھے بدماشی نہیں کرنی ہے، یہ میری رقم دے دے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن ہاتھ کے اشارے سے ابو ذر نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ چاچا جی آپ چپ رہیں، میں ہوں نا، بات کر رہا ہوں نا۔ یہ کہہ کے اس نے کہا رقم رکھ رہے ہو یا پھر؟ بس اتنا کہا اور پسٹل پکڑ کے اس نوجوان کی کن پٹی پہ رکھ دی۔ لگ رہا تھا کہ ابھی گولی چل جائے گی، کیونکہ اس کی انگلی کی ذرا سی حرکت اس شخص کی جان لے سکتی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے، پھر اپنی جیب سے چیک بک نکال کے چیک کاٹنے لگا۔ وہ نوجوان جو اصل مالک تھا اس نے مکان میرے والد کے نام لکھ دیا۔ کہنے لگا صبح صبح کچہری آ جائیے گا، باقی کی کاروائی وہاں ہو جائے گی، مکان آپ کے نام ہو جائے گا۔ میرے والد حیرت اور تعجب سے ابو ذر کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے اس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ عقل مند ہے، جانتا ہے کہ جان پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ چل شاباش، آج کے بعد کسی کے ساتھ بے ایمانی کی تو یہ سوچ کے کرنا کہ کہیں میرے محلے کا نہ ہو، ورنہ منہ کی کھانی پڑے گی۔
چلو یہاں سے نکلو ابھی۔ چیک اس نے اس لڑکے کو دے دیا جو کہ اصل حقدار تھا، اور گھر کے کاغذات میرے والد کو پکڑا دیے۔ کل آپ میرے ساتھ کچہری چلیے گا، باقی کی چھوٹی موٹی کارروائی وہاں ہو جائے گی۔ یہ مکان آپ کا تھا، آپ کا ہی ہے اور آپ کا ہی رہے گا۔ چاچا جی آپ نے فکر نہیں کرنی۔ ابوذر میرے والد سے کہنے لگا، صبح سے آپ کے کام میں لگا ہوں، بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، کھانا مل سکتا ہے کیا؟ بڑے بے تکلف انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرے والد کہنے لگے، ہاں بیٹا تم ہاتھ دھو، میں کھانا لگواتا ہوں۔ میری پھپھو کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہم دونوں باورچی خانے میں آ گئیں، کھانا گرم کرنے لگی۔ میرے والد مجھے کہنے لگے، بیٹے کھانا ٹرے میں رکھ کے دے دو، وہ نوجوان کھانا کھا کے جائے گا۔ میری پھپھو کہنے لگی، اچھا نہیں کر رہے بھائی صاحب، ارے ایسے لوگوں سے دور رہنا بہتر ہوتا ہے۔ میرے والد کہنے لگے، اب میں کیا کروں؟ میں تو پیسے لینے کے لیے تیار تھا، اب وہ خود منہ سے کھانا مانگ رہا ہے تو کیا کہوں کہ بھائی میں تجھے کھانا نہیں کھلانا چاہتا۔ میری پھپھو نے کھانا میرے والد کے ہاتھ ڈرائنگ روم میں بھجوا دیا۔ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے وہ گیا تھا۔ اگلے روز میں کالج گئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے افیرہ سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں مزید ڈر کے رہ گئی تھی۔ مجھے اس نوجوان سے اب خوف آنے لگا تھا، یعنی کہ وہ صرف ہاتھ چلانا نہیں جانتا تھا، پسٹل چلانا بھی جانتا تھا۔ میری نظریں کتاب کی طرف تھی لیکن سوچ میں ابوذر کے بارے میں ہی رہی تھی۔ تبھی افیرہ کہنے لگی، عدن تجھے پتہ ہے ہمارے محلے سے کچھ دور 3 دن کا میلہ لگے گا۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگی، ارے چلتے ہیں نا، بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میری پھپھو مجھے اجازت بھی نہیں دیں گی۔ کہنے لگی، یہ پھپھو کو تو میرے حوالے کر دے، ان کو منانا میرا کام ہے۔ سچ میں بڑا مزہ آتا ہے، تجھے پتہ ہے موت کے کنویں میں ابوذر نے موٹر سائیکل چلانی ہے اور مجھے دیکھنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے کہا میں ایسی شوبدہ بازیاں نہیں دیکھتی۔ وہ کہنے لگی، تو نہ دیکھ لیکن میلہ تو دیکھ، کبھی گاؤں کا میلہ دیکھا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو کبھی وہ بھی نہیں دیکھا، میں زیادہ تر گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ ہاں گڑیوں اور گڈوں سے بہت کھیلا ہے، ابا بہت سارے کھلونے لا کے دیتے تھے، اور یہ سچ بھی تھا، یا تو میں گاؤں کے بچوں کے ساتھ پتنگیں اڑاتی تھی، یا کنچے کھیلتی تھی، یا پھر گڈا گڈی کی شادی کرتی تھی، بس یہ سب ہی کیا تھا میں نے کہا ابا باہر نہیں جانے دیتے تھے، اور پھپھو تو ابا سے زیادہ وہمی تھی۔ کہنے لگی تیری پھپھو سے تو میں بات کر لوں گی۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے جانا ہی نہیں ہے، میں شاید چلی بھی جاتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہاں ابوذر ہوگا اور مجھے اس کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ جب میں کالج سے واپس گھر آئی تو افیرہ بھی زبردستی میرے گھر میں آ گئی۔ میری پھپھو سے کہنے لگی، میری ایک دوست کی طبیعت بہت خراب ہے آنٹی، وہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتی ہے، عدن بھی اسے اچھے سے جانتی ہے، ہم دونوں اس کی خیریت پوچھنے چلے جائیں؟ اب کسی بیمار کی عیادت کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے نا۔ میری پھپھو مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی ہاں چلی جائے مگر اپنے ابا سے اجازت لے لو۔ یہ کہہ کے پھپھو اٹھ کے چلی گئی۔ افیرہ نے اپنا موبائل نکالا، چل بتا تیرے ابا کا نمبر کیا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی ان سے اجازت جو لینی ہے، دیکھ تو صحیح میں تیرے باپ کو کیسے پٹاتی ہوں۔ اس نے چٹکی بجائی، میں نے اسے ابا کا نمبر دے دیا۔ اس نے ایسی معصومیت سے کہا جیسے پتہ نہیں اس کی سہیلی کی طبیعت کتنی خراب ہو۔ میرے والد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ وہ کہنے لگی آپ کی بیٹی میری ذمہ داری ہے، آپ فکر مت کریں۔ کہنے لگی شام کو تیار رہنا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں افیرہ کے ساتھ میلے میں چلی گئی۔ بہت بڑی جگہ پہ میلہ تھا، اس کی چند کزنیں بھی تھیں۔ سب سے پہلے موت کے کنویں کے پاس ہی جا کے کھڑی ہو گئی جہاں ابوذر نے موٹر سائیکل چلانی تھی۔ کئی بار تو میرا دل بھی دھڑکنا بھول گیا، لگتا تھا ابھی گر جائے گا۔ کبھی دونوں ہاتھ چھوڑ دیتا تھا، لیکن شاید اسے یہ سب کچھ کرنا آتا تھا، اور یہ سب کرنے کے ہی اس نے پیسے بھی لیے تھے۔ شاید اس کا اپنا کوئی کام کاروبار نہیں تھا، اس لیے الٹے سیدھے کاموں سے ہی پیسہ کماتا تھا۔ بہرحال جیسے ہی تماشا ختم ہوا میں نے افیرہ سے کہا کہ دیکھو میں زیادہ دیر تک نہیں رکوں گی۔ کہنے لگی ہاں ہاں نہیں رکتے، تجھے پتہ ہے یہاں کی چاٹ اور گول گپے بڑے مزے کے ہیں، چل وہ کھاتے ہیں۔ وہ مجھے ایک چاٹ والے کے پاس لے گئی، کہنے لگی 4 پلیٹیں بنا دے۔ 4 پلیٹیں چاٹ کی تھیں کیونکہ 2 اس کی کزنیں بھی ساتھ تھیں۔ پھر ہم سب نے مل کے گول گپے کھائے،
پھر وہ اٹھ کے جانے لگی۔ میں نے کہا افیرہ پیسے نہیں دینے کیا؟ افیرہ کہنے لگی ارے نہیں نہیں، یہ ہم سے پیسے نہیں لیتا۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی، میں نے کہا کیوں نہیں لیتا؟ میں پرس میں سے پیسے نکال رہی تھی، مگر وہ چاٹ والا کہنے لگا نہیں نہیں بی بی جی، آپ لوگوں سے پیسے لے کے میں نے مرنا ہے کیا؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ ابو ذر بھائی کے گھر والے ہو۔ افیرہ نے یوں ابرو چڑھائے جیسے بڑے فخر کی بات ہو۔ یہ تو زیادتی تھی۔ ہم نے تقریباً 500 کے قریب کا سامان کھایا تھا۔ چنا چاٹ کھائی تھی، گول گپے کی 2 پلیٹیں کھائی تھیں۔ میں نے کہا بات سنیں بھائی صاحب، ایسا کریں کہ ایک چاٹ کی پلیٹ اور ایک گول گپے کی پلیٹ کے پیسے بتا دیں۔ افیرہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ تو پیسے کیوں دے رہی ہے جب وہ نہیں لے رہا تو؟ میں نے کہا کیونکہ میں ابو ذر کے گھر والی نہیں ہوں، میرا اس کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارا تعلق ہے تو تم کھاؤ مفتا، لیکن میں پیسے دوں گی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کتنے پیسے ہوئے؟ وہ کبھی افیرہ کو دیکھنے لگا، کبھی مجھے۔ شاید وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے پیسے لینے چاہیے یا نہیں۔ پھر کہنے لگا جی 200 روپے۔ میں نے پرس میں سے 200 روپے نکالے اور اس دکاندار کی طرف بڑھا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ 200 کا نوٹ پکڑتا، پیچھے سے 1000 کا نوٹ کسی نے آگے بڑھایا۔ اس نوجوان کی رنگت اڑی۔ ابو ذر بھائی میں پیسے نہیں لے رہا تھا، لیکن یہ کہتی کہ… وہ بری طرح سے گھبرایا۔ ابو ذر کہنے لگا یہ رکھ لے، پیسے رکھ لے، اگلا پچھلا حساب چکتا ہوا۔ لیکن وہ نوجوان کہنے لگا ابو ذر بھائی میں نے آپ سے کبھی حساب مانگا ہے؟ میری کہاں اتنی جرت؟ اس نے افیرہ کو ایک طرف کیا اور خود میرے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو رکھ لے، جب ابو ذر دے رہا ہے تو پھر انکار نہیں کرتے۔ میں نے ابھی تک 200 اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگا عدن جی یہ پیسے آپ رکھ لیں، میں نے آپ لوگوں کا بل بھر دیا ہے۔ افیرہ کہنے لگی آج سے پہلے تو نے کبھی کسی کا بل نہ بھرا، نہ کبھی تجھ سے کسی نے بل مانگا، یہ آج اتنی شرافت کیوں دکھا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا تجھے زیادہ پتہ ہے، تو صرف مفتا کھانے کے لیے آتی ہے، کھاتی ہے پیتی ہے، مفت کے جھولے جھولتی اور چلی جاتی ہے۔ پتہ ہے نا پیچھے ابو ذر بیٹھا ہے حساب کتاب چکانے کے لیے۔ کہنے لگی اچھا بڑی بات ہے۔ اس نے تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، شاید ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگی اچھا اب تو آ ہی گیا تو چل نا، مجھے چوڑیاں دلوا دے۔ اس کی دوسری کزنیں بھی کہنے لگی ہاں ابو ذر بھائی ہمیں بھی چوڑیاں لے کے دو۔ کہنے لگا چلو اچھا لے دیتا ہوں۔ مجبوراً مجھے بھی جانا پڑا۔ چوڑیوں کے اسٹال والے نے جب دیکھا تو کہنے لگا ابو ذر بھائی آپ؟ کہنے لگا ہاں، یہ ان سب کو چوڑیاں دے دو۔ باقی کی دونوں کزنیں چوڑیاں خریدنے لگیں۔ افیرہ نے اپنا کندھا ابو ذر کے کندھے پہ مارا۔ وہ اسے کہنے لگا کیا تکلیف ہے تجھے؟ چلنا ابو ذر، اپنی پسند کی چوڑیاں دلوا کے دینا مجھے۔ وہ بڑی شوخی ہو کے کہہ رہی تھی۔ کہنے لگا کیوں؟ تیرے پاس دماغ نہیں ہے یا اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دی؟ ساری چوڑیاں تو لگی ہوئی ہیں، خرید لے۔ کہنے لگی لیکن مجھے تو تیری پسند کی پہننی ہے، چل نا، نخرے نہ دکھا۔ اس نے ایک نظر ساری چوڑیوں پہ ڈالی۔ کہنے لگا یہ سارے رنگ کی چوڑیاں 2 نکال کے اس لڑکی کو دے دو، ورنہ میری جان کے پیچھے پڑی رہے گی۔ افیرہ مسکرانے لگی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا عدن جی آپ چوڑیاں نہیں پہنتی؟ شاید اس نے اس لیے کہا کیونکہ میں نے کوئی بھی چوڑی نہیں لی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں پہنتی۔ کہنے لگا لڑکی ذات ہو، خالی کلائیاں ہمارے گھر کی خواتین تو نہیں رکھتی۔ میری ماں کی عمر 50 سے اوپر کی ہے، خالہ کی بھی شاید ہی کچھ ہی کم ہوگی، لیکن کانچ کی چوڑیاں تو جی وہ بھی پہن کے رکھتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، آپ بھی خرید لو جی۔ میں نے کہا جی نہیں شکریہ، مجھے خریدنی ہوں گی تو میں خرید لوں گی، اور جب مجھے کچھ خریدنا ہوتا ہے تو میرے بابا مجھے دلا دیتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ افیرہ نے 2 درجن چوڑیاں پہنی تھیں دونوں ہاتھوں میں، پھر اسے دکھانے لگی، بتا کیسی لگ رہی ہے میرے ہاتھوں میں؟ کہنے لگا جو مرضی کر لے، جتنا مرضی سج سنور لے، بندریا کی بندریا ہی لگتی ہے۔ یہ سن کے افیرہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایک مکہ اس نے ابو ذر کے کندھے پہ مارا۔ تو ہے ہی کوجا، اس لیے تجھے سب کوجے نظر آتے ہیں۔ ہم سب لڑکیاں وہاں سے جا چکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ باہر نکل کر ہم رکشہ لیتیں، ابو ذر بھاگتا ہوا باہر آیا۔ ہاتھ میں کانچ کی چوڑیوں کا ایک پیکٹ تھا۔ جیسے ہی ہم رکشے میں بیٹھے اس نے چوڑیوں کا وہ پیکٹ مجھے پکڑا دیا۔ پہنا کریں جی،
کانچ کی چوڑیاں ہاتھوں میں اچھی لگتی ہیں۔ پھر جیب سے رکشے والے کو پیسے دیے، کہنے لگا انہیں سیدھا گھر پہ اتار دینا، یہ ہمارے گھر کی پچھلی گلی میں رہتی ہیں، انہیں گھر کے دروازے پہ اتارنا ہے، سمجھے نا؟ پہلی بار افیرا نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں اپنے ہاتھ میں پکڑی کانچ کی چوڑیوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ افیرا میرے برابر میں بیٹھی تھی، کہنے لگی تو چوڑیاں پہنتی نہیں ہے، یہ میں رکھ لوں؟ میں نے کہا ہاں رکھ لو، میں ویسے بھی نہیں پہنتی۔ اس نے وہ چوڑیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ رکشے والے نے مجھے میرے گھر کے باہر تک اتار دیا۔ عجیب شخص تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ، سگریٹ پی رہا تھا۔ میں گھر کے اندر چلی گئی، دروازہ میری پھوپھو نے کھولا، سامنے اسے کھڑے دیکھا تو ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ جیسے ہی اندر آئیں تو دروازہ بند کر دیا۔ پتہ نہیں یہ ہمارے گھر کے سامنے کیوں کھڑا رہتا ہے سارا دن، اسے اور کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے کہا چھوڑے نا پھوپھو، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، مل کے چائے پیتے ہیں۔ کہنے لگیں کیسی تھی تمہاری سہیلی کی طبیعت؟ میں نے کہا ہاں کچھ بہتر تھی۔ میں نے بات کو ٹال دیا۔ ایک بار میں بس میں تھی، افیرا اپنے بھائی کے ساتھ آتی جاتی تھی، وہ موٹر سائیکل پر آتی تھی اور موٹر سائیکل پر ہی جاتی تھی۔ میں بس میں بیٹھی تو کچھ دیر بعد اگلے اسٹاپ پہ ابوذر بس میں چڑھا۔ کنڈکٹر نے مجھ سے پیسے مانگے، میں دینے لگی تو کہنے لگا یہ میرے ساتھ ہے۔ میں پہلی بار بری طرح سے گھبرائی اور وہ مسکرا رہا تھا، ساتھ میں اپنی مونچھوں کو تاؤ دیے جا رہا تھا۔ میں نے ماتھے پہ بل ڈالے لیکن میں وہاں کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ جیسی بس سے نیچے اتری میرے موبائل پہ پھپھو کی کال آنے لگی۔ کہنے لگی عدن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج بازار سے سبزی وغیرہ نہیں لا سکتی، تم ایسے کرو سبزی لے آؤ، تھوڑی سی مرغی لے آؤ۔ میں نے کہا فکر نہیں کریں، میں ویسے بھی بازار میں ہی اترتی ہوں، وہاں سے ساری دکانیں قریب ہی ہیں، میں لے آؤں گی۔ جیسے ہی میں سبزی والے کے پاس گئی، وہ شخص میرا پیچھا کر رہا تھا، وہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ سبزی والے نے ابوذر کو دیکھا، ارے ابوذر بھائی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سبزی تو آپ کے گھر بھجوا دی گئی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو 4 قدم کے فاصلے پہ وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ کہنے لگا اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے سبزی خریدی، پیسے دینے لگی تو کہنے لگا ان سے آج کے بعد پیسے مت لینا۔ یہ سن کے میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس سے کہوں کہ تم کون ہوتے ہو میرے پیسے دینے والے، لیکن پتہ نہیں کیوں میری زبان اس کے آگے کھلتی ہی نہیں تھی۔ اس نے سبزی مجھے دی لیکن پیسے نہیں لیے، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھ سے پیسے لے لے لیکن نہیں لیے۔ اگر پھپھو کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں سبزی وہیں پھینک کے آ جاتی۔ چکن والے کے پاس تو میں گئی ہی نہیں، کیونکہ وہ ابھی بھی میرے پیچھے پیچھے تھا، وہ وہاں پہ بھی پیسے نہ لینے دیتا، اور میں کیوں کسی کا حق مارتی؟ وہ تو تھا ہی بدماش، مفت خورا، میں تو نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ سبزی ہی پکا لوں گی، ابھی بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ پھر چند قدم بڑھا کے میرے برابر میں چلنے لگا، کہنے لگا آپ نے چوڑیاں نہیں پہنی جی؟ میں نے کہا نہیں، وہ میں نے افیرا کو دے دی تھی۔ کہنے لگا اسے کیوں دے دی تھی؟ میں نے تو آپ کو دی تھی۔ میں نے کہا میں نہیں پہنتی، اور آپ آئندہ مجھے کچھ نہ ہی دیں تو بہتر ہے۔ کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے جی، آپ کی مرضی۔ میں نے کہا آئندہ میرا پیچھا بھی مت کیجیے گا۔ میری اس بات پہ مسکرانے لگا، نہ جی یہ بات نہیں مان سکتا، یہ کہہ کے چلا گیا۔ میں گھر آئی، اس بار میں بے حد پریشان ہوئی۔ اس کی حرکتیں جو کچھ مجھے باور کروا رہی تھیں، یہ بات ڈرنے والی تھی۔ اب بھی افیرا مجھے کبھی کہیں چلنے کا کہتی تو کبھی کہیں، لیکن میں صاف انکار کر دیتی کہ میں نے نہیں جانا، اور خبردار جو تم نے میری پھپھو سے کچھ پوچھا یا اجازت مانگی۔ اب میں افیرا سے بھی کترانے لگی تھی۔ کالج میں دوسری لڑکیوں سے بھی دوستی کر چکی تھی۔ کئی بار وہ مجھ سے شکوہ کر چکی تھی کہ اب تو تم میرے پاس بیٹھتی ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے سال ختم ہونے والا ہے، پیپرز ہونے والے ہیں، میں زیادہ سے زیادہ تیاری ہی کرتی رہتی ہوں۔ کہنے لگی تو نے پڑھائی کر کے کرنا کیا ہے؟ ارے ہانڈی چولہے تو ہم لڑکیوں کی قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، اور وہ تو اچھا بنا لیتی ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے پڑھنا ہے۔ ایک بار کہنے لگی تجھے پتہ ہے ابوذر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے اس کی پسند پہ حیرت ہوئی تھی۔
لیکن میں اسے یہ کہہ نہیں سکی کہ اس میں اچھا لگنے کے قابل کیا ہے۔ غنڈا، موالی، بدماش تھا وہ، سارا محلہ اس سے ڈرتا تھا، جیب میں پسٹل ڈال کے گھومتا تھا۔ ایسے لڑکے بھلا کسے پسند ہو سکتے ہیں؟ شاید وہ اس کے خاندان کی تھی، اس لیے اسے ابوذر اچھا لگتا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی تو کیوں چپ ہے؟ میں نے کہا میں کیا کہوں، تمہارا کزن ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے، اچھی بات ہے۔ کہنے لگی ویسے بھی دیکھنے میں اچھا ہے، گورا چٹا ہے۔ میں نے کہا ہاں، دل اگر گدھی پہ آ جائے تو بری کیا چیز ہے۔ میری بات پہ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی یہ کیا کہا تو نے؟ میں نے کہا کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں۔ کہنے لگی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تجھے وہ ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا۔ اس نے میرے دل کی بات جان لی تھی۔ میں نے کہا تمہیں سچ بتاؤں؟ افیرہ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں بتا نا۔ میں نے کہا مجھے واقعی وہ اچھا نہیں لگتا، مجھے ایسے نوجوان اچھے نہیں لگتے۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہنسنے لگی۔ کہنے لگی مطلب لڑنے جھگڑنے والے، مار کٹائی کرنے والے؟ میں نے کہا مجھے ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے، مجھے شریف لوگ اچھے لگتے ہیں، سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے، تمیزدار۔ کہنے لگی ہاں جیسی تو ہے۔ میں نے کہا ہاں، یا پھر جیسے میرے بابا ہیں، مجھے بس اپنے بابا جیسے لوگ اچھے لگتے ہیں، وہ میرے آئیڈیل ہیں۔ کہنے لگی لیکن مجھے تو وہ لوگ پسند ہیں جیسا ابوذر ہے، تمہیں پتہ ہے کسی سے نہیں ڈرتا، بہت نہ ڈر ہے۔ ایک بار تجھے پتہ ہے اس کی بہت بڑی لڑائی ہو گئی تھی، اور جن سے ہوئی تھی وہ بہت بڑے بدماش تھے۔ تجھے پتہ ہے وہ کافی لوگ آئے تھے ہمارے گھر کے باہر، گلی میں 3 گاڑیاں بھر کے، اور ایک نے تو ابوذر کے ماتھے پہ پسٹل رکھ دی تھی، ہم سب کی جان نکل گئی تھی، لیکن وہ بے خوف آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ کب اس نے اس کی کلائی پکڑ کے مڑوڑی، کب اس نے بازی اپنے ہاتھ میں لی، میں تو دیکھتی رہ گئی۔ ہائے عدن، تجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا چیز ہے۔ میرا تو اس پہ سے صدقے واری ہونے کو جی چاہتا ہے۔ میں تو ترستی ہوں ایک نظر محبت وہ مجھ پہ ڈال دے، کوئی بات ہی کر لے، جیسے ابوذر کوئی بہت بڑی چیز ہے، جیسے کوئی بہت بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے۔ مجھے تو ایک نظر اچھا نہیں لگتا تھا، بڑے سے جسم کا مالک تھا، چین اسموکر تھا، گالی گلوچ بڑے آرام سے دیتا تھا، تمیز سے بات کرنی نہیں آتی تھی اسے، اس لیے میں ایسے لوگوں سے صرف خوف کھا سکتی تھی، انہیں پسند نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن میری جان اس وقت نکلی جب آئے روز اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، کہیں آتی جاتی نہیں تھی، نہ پھپھو کو بتا سکتی تھی، نہ اپنے باپ کو، اور محلے میں کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی مجھ پہ اس بات پہ انگلی اٹھاتا کہ ابوذر میرا پیچھا کرتا ہے۔ کسی نے مرنا تھوڑی تھا، لیکن پھر بھی سب کی نظروں میں تو میں مشکوک بن چکی تھی نا۔ کوئی منہ نہیں کھولتا تھا لیکن آنکھیں تو سب رکھتے تھے۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب میں کالج سے بس اسٹاپ تک جا رہی تھی اور ایک آوارہ لڑکے نے مجھے سیٹی ماری۔ ارے ہماری طرف بھی دیکھ لو، ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں۔ اس کی بات پہ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ میں جلدی سے بس اسٹاپ کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگی، بار بار پیچھے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو موٹر سائیکل پہ دھیرے دھیرے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں ابھی بھی پلٹ کے اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک سے کسی سے بری طرح سے ٹکرائی۔ دھیان سے جی، میں ابوذر سے ٹکرائی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجا، میں جلدی سے اس کے پیچھے چھپ گئی، اس کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا ابوذر، یہ لڑکا مجھے، یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یوں کہنا مجھے مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ابوذر نے